BBC اردو کے پروگرام سیرین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ کالعدم عسکریت پسند تنظیموں کی جانب سے دھمکیوں کے بعد کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر اضلاع میں اخبارات تیسرے دن بھی تقسیم نہ ہو سکے۔ انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آگرہ میں شاہجہاں کا بنوایا ہوا تاج محل دیکھنے گئے۔ کیا بی جے پی نے تاج پر اپنا موقف بدل دیا؟ 40 سال پہلے معروف کھلاڑی بابی رگز اور خواتین کی چیمپئن بلی جینز کے درمیان ٹینس کے تاریخی مقابلے پر اب ایک ہالی ووڈ فلم بھی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ اور متعدد دیگر علاقوں میں کالعدم عسکریت پسند تنظیموں کی دھمکیوں کے سبب آج تیسرے دن بھی اخبارات کی تقسیم نہ ہو سکی۔ اخبارات نہ ہونے کی وجہ سے جہاں لوگ ایک بہت بڑے علاقے میں معلومات سے محروم رہے، وہاں صحافی اور اخبار فروش بھی ایک بار پھر ایک پریشان کن صورتحال سے دوچار ہوئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔ میر احمد گزشتہ 33 سال سے اخبار فروخت کر رہے ہیں۔ اخبار فروخت کرنے سے جو آمدن ہوتی ہے ان کے خاندان کی گزر اوقات اسی پر ہوتی ہے، لیکن اخبارات کی تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ پریشانی سے دوچار ہیں۔ آج تک ہمیں ایسا کوئی پریشانی لائق نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر حکومتی سطح پر ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہوا ہے، ہمارے موٹر سائیکلیں چھینے گئے، ہمارے لوگ مارے گئے ہیں، سائیکلیں بھی چھینے گئے ہیں، مختلف پریشانیاں ہوئی ہیں، لیکن یہ جو ہے پہلی بار بہت سخت پریشانی ہے۔ کوئٹہ شہر اور بلوچستان کے دیگر شہروں میں اخبارات کی تقسیم ان دھمکیوں کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی جو کالعدم بلوچ عسکریت پسند تنظیموں کی جانب سے دی گئی ہیں۔ ان تنظیموں کا الزام ہے کہ اخبارات اور نیوز چینلز ان کی خبروں کو شائع اور نشر نہیں کرتے۔ کالعدم عسکریت پسند تنظیموں کی جانب سے دھمکیوں کے باعث کوئٹہ کا یہ اخبار مارکیٹ نہ صرف ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے بلکہ اس کی سیکورٹی کے لیے پولیس اہلکاروں کی تعیناتی بھی کی گئی ہے۔ بلوچستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ شدت پسند گروہ ریاست کی کامیاب حکمت عملی کے باعث دباؤ کا شکار ہو کر میڈیا کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن اخباری کارکنوں اور میڈیا مالکان کو حوصلے سے اس صورتحال کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اخباری مالکان اس وضاحت سے مطمئن دکھائی نہیں دیتے۔ یہاں بھی لیس دین 1% کوریج، اور یہ بھی میرا چیلنج ہے کہ کسی نون صحافی نے ان کے حق میں کچھ بھی نہیں لکھا پورے بلوچستان میں۔ یہ میرا چیلنج ہے کہ ملیٹنٹس کے حق میں کسی نون صحافی نے، کوئی پروفیشنل صحافی نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ بڑا فرق تو یہ آیا کہ جی پوری کی پوری حکومت بلیک آؤٹ ہے۔ تاہم فرنٹیئر کور اور پولیس کی جانب سے میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں کو تحفظ دینے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ ہمارے اخباری نمائندے جتنے بھی ہیں، جہاں پہ ہیں، جس جگہ پہ ہیں، ان کو جس لیول پہ پروٹیکشن چاہیے ہم ضرور پروٹیکشن دیں گے۔ اس میں جہاں پہ ان کو اپنی سیکیورٹی کا خود خیال رکھنا ہے وہ کریں۔ میڈیا کی لمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اگر کسی کا یہ بیان چلاتے ہیں رسپانسبلٹی کی حد تک، یعنی اس کو آپ یولوجائز نہ کریں، آپ اس کو پروپیگیٹ نہ کریں، ان کا پروپیگنڈا ٹول نہ بنے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ بلوچستان میں صحافیوں کو عسکریت پسند تنظیموں کی طرف سے دھمکیوں کا سامنا رہا ہے۔ اس بار ان کا نشانہ بظاہر اخباری مالکان اور میڈیا ہاؤسز دکھائی دیتے ہیں۔ محمد کاظم، BBC نیوز، کوئٹہ۔ اور اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے صدر ضیاء شاہد سے بات کی۔ پہلے تو یہ پوچھا کہ کیا انہیں لگتا ہے کہ پاکستانی ذرائع ابلاغ بلوچستان کی صورتحال کی صحیح عکاسی یا کوریج کرتے ہیں؟ کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن کچھ مشکلات بھی ہیں۔ خاص طور پر بلوچستان کی فضا کچھ ایسی ہے کہ حکومت نے بھی اور پھر بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی پابندی لگا رکھی ہے کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جو مذہبی طور پر انتہا پسند تنظیمیں ہیں، اور جو علیحدگی پسند جماعتیں، اور جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کے کسی خبر پر، کسی تصویر پر یا ان کی موقف کی ترجمانی کرتے ہوئے کسی مضمون پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ بلوچستان میں کوئٹہ کے علاوہ باقی تمام ایریاز میں خاص طور پر FC کی عمل داری ہے، اور لہٰذا اخبارات کے لیے اس قدر آسانیاں نہیں ہیں جتنی پاکستان کے دوسرے صوبوں میں ہیں۔
تو ضیاء شاہد صاحب، ذمہ دار کسے قرار دیا جائے ان رکاوٹوں کا، کیونکہ درست اور غیر جانبدارانہ اطلاعات تک رسائی تو بہر کیف ناظرین کا اور سامعین کا حق ہے نا؟ دیکھیے، یہ درست ہے کہ غیر جانبدارانہ صحافت ہونی چاہیے اور اس کی ہمارے آئین میں ضمانت بھی دی گئی ہے، لیکن ایک بات آپ تسلیم کریں گے کہ اگر کسی صوبے کی ہائی کورٹ جو ہے کسی بات کے لیے منع کر دیتی ہے تو پھر لا آف دی لینڈ جو ہے وہ اس ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، اور چونکہ بلوچستان ہائی کورٹ نے ممانعت کر رکھی ہے کہ آپ علیحدگی پسندوں کے نقطہ نظر کی اشاعت پر پابندی لگا دی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو عدالت کا حکم ہے اسے تسلیم کیا جانا چاہیے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا، اس صورتحال کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ کس طرح سے صحافی ذاتی تحفظ کے ساتھ بلوچستان کے حالات کو باقی ملک تک پہنچا سکتے ہیں؟ کچھ گنجائش یقیناً چھوڑنی چاہیے۔ یہ درست ہے کہ گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے دہشت گردوں کو، لیکن یہ بھی زیادتی ہوگی کہ اگر آن گراؤنڈ کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو صرف اس لیے کہ ہائی کورٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے یا جو ایف سی کے اہلکار ہیں یا ان کے کمانڈرز ہیں وہ اس سے برا مانتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ریئلٹی جو ہو، جو ان ریئل سینس ایک واقعہ رونما ہوتا ہے اس کی لازماً خبریں آنی چاہیے، کیونکہ لوگ بھی یہ پوچھتے ہوں گے اور اس جگہ کے پڑھنے والے بھی یہ پوچھتے ہوں گے، اور پوری دنیا میں ہی نہیں پاکستان بھر میں اس بات کی پیاس موجود ہوگی کہ فلاں جگہ پر کیا واقعہ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں دونوں فریقین کے نقطہ نظر کو سننے کے بعد بھی اس بات کی مکمل گنجائش موجود رہتی ہے کہ وٹ ہیپنڈ کے حوالے سے جو کچھ ہوا ہے اس کو اخبارات میں بیان کیا جا سکے۔ کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے صدر ضیاء شاہد، جن سے میں نے کچھ دیر پہلے گفتگو کی تھی، اس کے بارے میں ہمارے فیس بک پیج پر بھی آپ نے اپنی آراء کا اظہار کیا ہے۔ منتھار علی ہنگور جو حیدرآباد سندھ سے کہتے ہیں، شہریوں کو باخبر رہنے کے بنیادی حق سے بہت دن تک محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ ظہیر خان احمد زئی نے کہا کہ صرف پنجاب انتہا پسندی سے بچا ہوا ہے، باقی سب کو اس کے نام پر بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ مجاہد حسین نے ڈیرہ غازی خان سے کہا کہ حکومت اور فوج کیا کر رہی ہے، ان کا کام بس ایک دوسرے کو نیچا دکھانا رہ گیا ہے کیا؟ جبکہ عبدالرحمن ارشد نے دمام سے کہا کہ ہمارے ملک کے میڈیا کو مکمل آزادی کے لیے مزید جدوجہد کرنی ہوگی، حکومت سے کوئی توقع نہ رکھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر قارئین کی دلچسپی کن خبروں میں ہے۔ مشال خان مقدمے کے گواہوں پر دباؤ پر مقدمے کی خبر اور سیاح جوڑے پر تاج محل کے قریب حملے کی تفصیلات کے ساتھ امریکہ اور ایران میں پستے کی جنگ، ان خبروں میں ہمارے قارئین کی خاصی دلچسپی ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، اتر پردیش کے متنازع وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی تاج محل کی سیر۔ 40 سال پہلے معروف ٹینس کھلاڑی بابی رگز اور خواتین کی ٹینس چیمپئن بلی جینز کے درمیان ٹینس مقابلے پر اب ایک ہالی ووڈ فلم بھی۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ انڈیا میں تاج محل کے بارے میں حکمراں جماعت BJP کے رہنماؤں کے متنازع بیانات کے بعد اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج تاج محل کا دورہ کیا۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے خود کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ حملہ آوروں کا بنایا ہوا تاج محل انڈیا کی تاریخ سے مطابقت نہیں رکھتا۔ BJP کے کئی رہنماؤں نے تاج محل کو انڈیا کا داغ اور بربریت پسندوں کی بنائی ہوئی عمارت قرار دیا تھا۔ دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ تاج محل کے دورے پر۔ کچھ دنوں پہلے انہوں نے کہا تھا تاج محل انڈیا کی تاریخ سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ان کی حکومت نے عالمی ورثے کی عمارت تاج محل کو ریاست کے سیاحتی مقامات کے کتابچے سے نکال دیا تھا۔ آج انہوں نے تاج محل کے سیاحتی فروغ کے لیے ہوائی اڈے کی تعمیر سمیت کئی بڑے منصوبوں کا اعلان کیا۔ تاج محل کا نرمان بھارت کے مزدور اور کسانوں کی خون اور پسینے کی کمائی سے بنا ہے۔ بھارت کی واستو کا ایک انمول رتن جس نے دنیا کو دیا ہے، اور
जिस ने दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है, तो उसके संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी को हम सबको निभानी पड़ेगी। मुगल बादशाह शाहजहां के तामीर करदा ताजमहल के बारे में बीजेपी के कई रहनुमाओं ने हाल में मुतनादा बयानात दिए। पार्टी के सीनियर रहनुमा सोम संगीत ने कुछ दिनों पहले इस हसीन इमारत को मुल्क पर बदनुमा दाग करार दिया था। क्या वो इतिहास कि ताजमहल बनाने वाले ने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान से सभी हिंदुओं का सर्वनाश करने का काम किया था? ऐसे लोगों को अगर आज भी इतिहास में नाम होगा तो ये दुर्भाग्य की बात है, और मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि इतिहास बदला जाएगा। इस बहस से ताज की मकबूलियत कम नहीं हुई है। ताजमहल देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, स्पेशली फॉर ताजमहल इंडिया को जाना जाता है। तो अगर ये कोई मिनिस्टर बोलता है कि ये ब्लॉट है, तो आई गेस वो सबसे बड़ा उन्हें कोई नॉलेज नहीं होगी। आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आपकी मतलब आपकी कंट्री में कुछ ऐसा है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड रिनाउन किया जा रहा है, एंड इफ इट्स दैट यू शुड मेंटेन इट। बल्कि हमें इसको तोड़ने की बजाय इसमें हमें और सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, इसको बचाना चाहिए, कैसे बचे, बल्कि इसको तोड़ना नहीं चाहिए। हिंदुत्व के अलंबरदार इंडिया के मुगल दौर को हिंदुओं की गुलामी का दौर करार देते हैं। मुगलिया इमारतों और बादशाहों के बारे में इस तनाज़े का ताल्लुक तारीख की नई तशरीह से है, जिसे माजी के मुस्लिम हुक्मरानों को हमला आवर और हिंदू दुश्मन के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन मुबस्सरीन का कहना है कि इस बहस के निशाने पर माजी के हुक्मरान नहीं, दौर हाजिर के मुसलमान हैं जो सख्तगीर हिंदुत्व की मुखालफत कर रहे हैं। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। सन 1963 में उस वक्त के अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल से मुताल्लिक हज़ारों खुफिया दस्तावेज़ात आज शाया की जाएंगी। इन दस्तावेज़ात की इशाअत का ऐलान सदर ट्रंप ने किया था, लेकिन क्या इन दस्तावेज़ात से ऐसे सवालात का जवाब मिल सकेगा कि ली हार्वी ऑसवेल्ड नामी शख्स जिस पर इस कत्ल का इल्ज़ाम था, क्या वो इस साजिश में अकेला था? 70 साल तक हुक्मरानी करने वाले थाईलैंड के बादशाह पोमीपॉन ओदोनादिच की वफात के बाद उनकी आखिरी रसूमात के लिए बैंकॉक में हजारों अफराद जमा हुए हैं। 5 दिन तक जारी रहने वाली इन रसूमात में आज उनके बेटे उनकी चिता को जलाएंगे। इंडोनेशिया में पुलिस का कहना है कि पटाखा बनाने वाले कारखाने में धमाके के बाद आग लगने से कम 47 लोग हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले तकरीबन 100 अफराद पर पहले धमाके के बाद छत भी आन गिरी थी। जर्मनी के शहर बाद बर्न बाख में खुदकार बस के इस सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। इस छोटी सी बस में बैक वक्त 12 अफराद बैठ सकते हैं और इस पर सफर मुफ्त है। आइंदे साल दूसरे जर्मन शहरों में भी इस किस्म की सर्विसेज का आगाज कर दिया जाएगा कि जिनमें हम्बर्ग जैसा बड़ा शहर भी शामिल होगा। इस मैच को जिन्सों का मुकाबला कहा जाता है और ये मारूफ टेनिस खिलाड़ी बॉबी रिग्स और खवातीन की टेनिस चैंपियन बिली जीन्स के दरमियान 40 साल पहले हुआ था। बिली जीन्स ने इस मुकाबले में फतह हासिल की थी और अब इतने अरसे बाद इस पर हॉलीवुड में फिल्म बनाई गई है। BBC के डेविड स्लेटो की रिपोर्ट, गजनफर हैदर की ज़बानी। Bobby Riggs. How about this? Man versus woman. Male chauvinist pig versus hairy-legged feminist. No offense. You're still a feminist, right? बिली जीन किंग, अपने दौर की अजीम तरीन खातून टेनिस खिलाड़ी। मुझे प्रेशर वाले मैचेस अच्छे लगते हैं। मैं ऐसे ही मैचेस के लिए बनी हूँ। This match is for all the guys around the world to feel as I do that the male is king, the male is supreme. बॉबी रिग्स, उम्र रफ्ता को आवाज देने वाले टेनिस चैंपियन और मर्दों की एलानिया बरतरी के अलंबरदार। टेनिस की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला दरअसल 2 मुख्तलिफ जिन्सों के दरमियान मुकाबला था। इसे 90 मिलियन से ज्यादा लोग देख रहे थे। और फिर 40 साल के बाद मैं बिली जीन से मिला, ये जानने के लिए कि उन्हें अपनी जिंदगी की अक्कासी फिल्म में कैसी लगी। इस फिल्म को पहली मर्तबा आपने देखा तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? Wow, does that really happen? Despite all the bravado, Riggs has been working. असल बॉबी रिग्स यही था, वो जुआरियों का यार था। उसका मकसद पैसे बनाना था, लेकिन बिली जीन के लिए ये महज एक टेनिस मैच नहीं था। It represented so much. इसमें बहुत कुछ है, आला मयार है, आज़ादी का पैगाम है, और जिन औरतों ने उसे देखा वो मुझसे मिलने आई और इस फिल्म ने उन्हें बहुत हिम्मत और एतमाद दिया। And the men come up to me and they go, they're the ones who are very emotional. कई मर्द भी मुझसे मिलने आए
वो इस बारे में बहुत जज्बाती भी थे, यहाँ तक कुछ के आंसू थे और वो कह रहे थे कि अब उन्हें भी एक बेटी मिल गई है। For the first time, Wimbledon met Little Miss Chubby Legs with the owl-like glasses. ये एक बड़ा मुश्किल दौर था। उस वक्त बिली जीन्स खवातीन खिलाड़ियों के लिए बराबर के हुकूक के लिए लड़ रही थीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो बॉबी रिक्स के बारे में क्या सोच रही थीं। मेरा ख्याल है वो बहुत प्यारा था। प्यारा? वो तो बहुत ही नामाकूल आदमी था। कोई शक नहीं कि वो नामाकूल था। मेरा काम यही था कि उसको सबक सिखाऊं और उसे ठीक करूं, क्योंकि वो बदल नहीं सकता था। Well, I got this beautiful lollipop for Billie Jean. I figure she's going to be a sucker for my lob. ये फिल्म सिर्फ एक मैच की कहानी सुनाती है, बिली जीन की जीत और पसे पर्दा जो ड्रामा जो नोक झोंक चल रही थी। लेकिन हकीकी जिंदगी में इस कहानी का अख्तिताम बड़ा जबरदस्त था। मैं उससे राब्ते में रही, उसकी मौत से पहले आखिरी रात भी। उस रात उसने ये भी कहा कि हम तब्दीली लाने में कामयाब रहे। मैंने उससे इत्तेफाक किया कि वो वाकई तब्दीली लाने में कामयाब रहा। मैंने उससे बताया कि मेरे लिए ये खुशी की बात थी कि हम लोग राब्ते में रहे और वो मेरा ऐसा दोस्त रहा जिससे मुझे बहुत प्यार था। वो भी मुझसे मोहब्बत करता था और फिर अगले ही दिन उसका इंतकाल हो गया। 40 साल पहले की बिली जीन किंग आज। आखिर में आपको याद दिलाते चले गए आज के सबीन का अहम मौजू था पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में ज़राए अबलाग की मुश्किलात, दारुल-हुकूमत कोयटा और मुतअद्दिद दीगर इलाकों में कलअदम अस्करियत पसंद तंजीमों की धमकियों के बाद आज तीसरे दिन अखबारात तक़सीम न हो सके। अखबारात न मिलने की वजह से जहां लोग एक बहुत बड़े इलाके में मालूमात से महरूम रहे, वहां सहाफ़ी और अखबार फरोश भी एक बार फिर एक परेशान कुन सूरत हाल से दो चार हुए हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_जामी। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के जरिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे पूरी टीम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।